دنیا میں کوئی بھی انسان کسی بھی سطح کا، کسی بھی خاندان، قوم، قبیلے کا ہو، اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کے حالات، اس کے واقعات، اس کا تذکرہ کچھ نہیں ہوتا۔ جب وہ دنیا میں آ جاتا ہے اس کے بعد اس کے حالات، واقعات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ ایک مکمل سا دنیا کا اصول اور قانون ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام کی ذات اقدس ایسی ذات ہے کہ آپ علیہ السلام کی ذات پر اللہ رب العزت نے ایک دنیا کا قانون توڑ دیا ہے۔ آپ علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ آپ علیہ السلام کی تشریف لانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے تذکرے فرمائے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ گزرا ہے بابل میں، جس کا نام بخت نصر کتابوں میں ملتا ہے۔ فلسطین میں یعنی بیت المقدس میں اس کے گرد و نواح چند عرصہ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت رہی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مشہور حکومت ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ ایسی حکومت دے کہ میرے بعد کسی کو ایسی حکومت نصیب نہ ہو، یعنی پانیوں پر بھی حکومت، ہواؤں پر بھی حکومت، جنات پر بھی حکومت، آگ پر بھی حکومت، ہر چیز پر اللہ نے ان کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے تقریباً لگ بھگ 450 سال کے بعد اس بادشاہ نے، یہ جو بخت نصر بادشاہ گزرا ہے بابل کا، اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور وہاں قتل و غارت گیری کی۔ اور چونکہ اس وقت جو دین تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، تو وہاں کے لوگوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گیا بابل میں۔ تو اسی دوران جب بیت المقدس کے قیدی اس کے ہاں قید خانے میں تھے، ایک رات اس نے خواب دیکھا، اور ایسا خواب اس نے دیکھا کہ اس خواب کی وجہ سے جب یہ بیدار ہوا تو انتہائی خوفناک اور دہشت میں مبتلا ہو گیا، اور اتنا خوف اس پر چھا گیا کہ یہ اپنا جو خواب دیکھا تھا وہ خواب بھی بھول گیا۔ تو بادشاہ تھا، اس نے کاہنوں کو جمع کیا، اس وقت کے جو علم رکھنے والے تھے ان کو جمع کیا اور ان سب سے کہا کہ یہ ماجرا ہوا ہے میرے ساتھ، میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب بھی بھول گیا ہوں، اب تم نے خواب بھی بتانا ہے اور خواب کی تعبیر بھی بتانی ہے، ورنہ 3 دن کی تمہیں مہلت ہے۔ 3 دن کے اندر اگر خواب نہ بتایا، اس کی تعبیر تم نے نہ بتائی تو میں تمہیں قتل کر دوں۔ اب اس وقت کے جو کاہن تھے وہ اس سے بڑے پریشان ہوئے، آگے پیچھے بڑی باتیں چلیں۔ خیر بات چلتے چلتے اس بادشاہ کی قید میں، جیل میں ایک شخص حضرت دانیال علیہ السلام، یہ پیغمبر ہیں، یہ بیت المقدس پر جب اس نے حملہ کیا تھا وہاں سے لوگوں کو قید کیا تھا، حضرت دانیال علیہ السلام بھی انہی میں سے قید ہو کر اس کی جیل میں پہنچے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے جو جیل کا داروغہ تھا، یعنی سپریڈنٹ تھا، اس کو انہوں نے کہا کہ اس بادشاہ کے خواب اور اس کی تعبیر کو میں جانتا ہوں، آپ کسی طرح بادشاہ تک پیغام پہنچا دیں کہ تمہاری جیل میں ایک بندہ ہے جو تمہارے خواب کو بھی جانتا ہے اور تمہارے خواب کی تعبیر کو بھی جانتا ہے۔ تو بادشاہ کو تو اس چیز کے متلاشی تھا، اس کا مطلوب تھا۔ تو بادشاہ کو جب یہ خبر ملی تو اس بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام اس کے دربار میں آتے ہیں تو اس کا جو دربار ہے اس میں جو شخص بھی آتا ہے تو پہلے اس کو سجدہ کرتا ہے، پھر اس سے بات چیت کرتا ہے۔ لیکن حضرت دانیال علیہ السلام جب آئے، بادشاہ کا تخت لگا ہوا ہے، کاہن نجومی بھی اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی نظریں حضرت دانیال علیہ السلام پر ہیں۔ یہ کیسا عالم ہے کہ جو ایک بھولے ہوئے خواب کو بھی جاننے والا ہے اور اس کی تعبیر کو بھی جاننے والا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام جب آئے تو سب نے دیکھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس کے دربار میں آ کر سجدہ نہیں کیا۔ یہ جو اس کے درباری تھے، بادشاہ کے وزراء تھے، جو اس کے درباری لوگ تھے، ان میں خسر شروع ہوگی کہ یہ ایک بندہ ہے جو آیا ہے جس نے سجدہ نہیں کیا، ویسے تو ہر بندہ آ کر اس کے دربار میں سجدہ ہی کرتا ہے۔ تو اس بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے میرے دربار میں آئے ہیں، میرے دربار کا یہ اصول ہے، آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک رب ہے، میں نے اس سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ میں صرف سجدہ اسی کو کروں گا، اس کے علاوہ میں کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات بادشاہ کو بڑی عجیب لگی اور اس نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ میں ان لوگوں کو پسند کرتا ہوں جو اپنے معبود کی قدر کرتے ہیں
اور اپنے معبود ہی کی عبادت اور اس کے آگے جھکتے ہیں۔ پھر حضرت دانیال علیہ السلام سے اس بادشاہ نے کہا، نے خواب دیکھا تھا، وہ خواب اور اس کی تعبیر کا مطلوب ہوں، متلاشی ہوں۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا کہ وہ خواب تو یہ ہے کہ آپ نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں آپ نے ایک بہت بڑا بت دیکھا ہے۔ اس بت کو یعنی اتنا بڑا بت دیکھا ہے کہ اس کو اوپر آسمان کی طرف انتہائی بلندی میں تھا، گویا کہ اس کا سرا آسمان کو چھو رہا تھا۔ تو ایک بت آپ نے دیکھا ہے، اور اس بت کا جو اوپر کا حصہ ہے، وہ اوپر کا حصہ اس کا سونے کا ہے، پھر اس سے تھوڑا نیچے آ کر اس بت کا جو حصہ ہے وہ چاندی کا ہے، پھر اس سے نیچے تھوڑا حصہ جو ہے پیٹ کا حصہ یا اس سے تھوڑا نیچے حصہ یہ تانبے کا ہے، پھر پنڈلیاں جو ہیں اس کی یہ لوہے کی ہیں، اور پاؤں اس کے مٹی کے ہیں۔ یہ بت تم نے خواب میں دیکھا ہے، اور تم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک پتھر آتا ہے، اور وہ پتھر آ کر اس بت کے سر پہ لگتا ہے، اور اس پتھر کی وجہ سے وہ بت چکنا چور ہو جاتا ہے، یعنی اس کی جتنی بھی دھاتیں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، اسی طرح تانبا ہے، لوہا ہے، مٹی ہے، یہ ساری کی ساری دھاتیں اس طرح آپس میں مکس ہو جاتی ہیں کہ کوئی انسان بھی اس کو دوبارہ اس طرح جمع نہیں کر سکتا جیسے پہلے تھا۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو پتھر اوپر سے گرا تھا، اس بت کو چکنا چور کرنے کے بعد وہ پتھر آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہوا ہے، اور پوری زمین پر وہ پتھر پھیل گیا ہے۔ یہ آپ نے خواب دیکھا ہے۔ بادشاہ نے اس کا اعتراف کیا کہ میں نے یہی خواب دیکھا ہے، اور پھر بادشاہ نے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے، یہ جو بت ہے یہ پوری دنیا کی بت پرستی ہے، یعنی پوری دنیا میں اس وقت بت پرستی تھی۔ کسی نے سونے کا بت بنایا ہوا تھا، کسی نے چاندی کا، کسی نے تانبے کا، کسی نے لوہے کا، کسی نے مٹی کا بت بنایا ہوا تھا، اور اپنے اپنے بت بنا کر ان بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ بت پرستی ہے پوری دنیا کی، اور یہ جو آسمان سے ایک پتھر اس بت کے اوپر گرا ہے، یہ آخر میں اللہ رب العزت اپنے ایک نبی کو بھیجیں گے، اور اس نبی کو اللہ رب العزت دین حق دے کر بھیجیں گے۔ اس پتھر سے مراد وہ دین حق ہے، اور وہ دین حق آ کر دنیا کی ساری بت پرستی کو ختم کر دے گا، دنیا کے کفر و شرک کو ختم کرے گا، اور پھر وہ دین حق پوری دنیا میں پھیل جائے گا، اور وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت دے کر بھیجیں گے۔ تو دیکھیں اب بخت نصر کتنے عرصہ قبل کا بادشاہ ہے، اور اس کی خواب اور اس کی تعبیر میں بھی اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔